بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین۔ رات کو بے چینی ہونا مشکلات کے بڑھ جانے کی علامت ہوتا ہے۔ گھر میں فجر کی اذان سنائی دے تو برکت نازل ہوتی ہے۔ ناظرین، بدن پر روز سوئیاں چبھنا جادو کے واضح یعنی پکی علامت ہے۔ خالی پیٹ ہچکی آ جائے تو سمجھ جائے تمہیں قبض ہونے والی ہے۔ ناظرین، اگر دانت صبح کھٹے لگے تو سمجھ لو تمہارا جگر کمزور ہو رہا ہے۔ اگر بال تیزی سے گر رہے ہوں تو سمجھ جائیں جسم میں وٹامنز کی کمی ہے۔ ناظرین، مسواک کرنے سے منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ ہاتھوں کی انگلیاں سن ہو جائیں تو سمجھو تمہارا خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھانے سے زندگی بھر جسم میں کمزوری نہیں ہوتی۔ عورت نیم گرم دودھ میں 1 چمچ ہلدی شامل کر لے۔ نیم گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے موٹاپا ختم ہوتا ہے، جلد پر نکھار آتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، ہارمونز بیلنس میں رہتے ہیں اور جسمانی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ میٹھا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اگر آپ کو رات کو مچھر کاٹتے ہیں تو رات کو سوتے وقت ہاتھوں اور پاؤں پر سرسوں کا تیل لگا کر سویا کریں۔ آپ کو ساری رات مچھر نہیں کاٹیں گے۔ اگر آپ کے بال جھڑنے لگے ہیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے بالوں کو دھو لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ رات کے وقت چائے پی کر نہیں سونا چاہیے، اس سے آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں وہ گنے کا جوس ضرور پی لیا کریں۔ خالص پیسی ہوئی ہلدی 1 کلو پانی میں ابال لیں اور صبح و شام اس پانی سے غرارے کریں۔ انشاءاللہ حلق اور زبان کے چھالے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر کسی کپڑے پر گھی وغیرہ کا داغ پڑ جائے تو اس حصے پر لیموں اور نمک لگا کر ملیں اور صابن سے دھو لیں۔ گرمیوں میں دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے چٹکی بھر میٹھا سوڈا شامل کر دیا کریں، اس سے دودھ خراب نہیں ہوگا۔ اگر دماغی ٹینشن کا مسئلہ ہو تو پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، اس سے دماغی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، منہ سے بہت زیادہ بدبو آتی ہو تو الائچی کے چند دانے چبا لیا کرو۔ دن بھر کی تھکان دور کرنی ہو تو گرم پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لو، تھکان ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، سونف والی چائے پیو گے تو نظر کی کمزوری دور ہوگی۔ کالی مرچ پٹھوں کی کمزوری دور کرتی ہے۔ چھوٹی الائچی کو پانی کے ساتھ کھا لیا جائے تو چکر آنا رک جاتے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا چکر آتے ہوں تو سر کی خشکی ہو یا دماغ کمزور ہو یا بھول جانے کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو ان سب کے لیے ناف میں زیتون کا تیل لگا لیا کریں۔ کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانے کے دوران پانی نہ پیو، بدن کو طاقت ملے گی۔ ناظرین، انار معدے کی سوزش اور دل کے درد میں اکثیر ہے۔ یہ نظام انہضام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے، ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے۔ سونے سے قبل سر پر پانی ڈال لو، آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا اور صبح آنکھ کھلتے ہی کھجور کھا لو، معدہ بالکل درست رہے گا۔ ادرک والا پانی پینے سے خون کبھی گاڑھا نہیں ہوتا، دل تندرست رہتا ہے۔ دودھ میں خشخاش ڈال کر پینے سے جسم کا ہر قسم کا درد فوری دور ہو جاتا ہے۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ نہار منہ پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر پی لو، اس سے جسم کی چربی غائب ہو جائے گی اور رنگت بھی نکھر آئے گی۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ یرقان کے مریض کو ہر کھانے کے بعد آدھا چمچ گلوکند کھانے سے بہت نفع ہوگا۔ ناریل کا پانی معدے کی گرمی اور منہ کا انتہائی مؤثر علاج ہے۔ صبح نہار منہ کچھ کھجوریں دودھ کے ساتھ کھانا شروع کر دیں، کینسر سے نجات مل جائے گی۔ مردوں عورتوں کے تمام پوشیدہ امراض دور ہو جائیں گے، نظر تیز ہو جائے گی اور اس سے جوڑوں کے درد سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ ناظرین، ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لو۔ دوپہر کے وقت زیادہ سے زیادہ پیاز کھا لیا کرو، اس سے مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ کی اس تکلیف کا باعث آپ کی غذا ہے، اس لیے ایسی غذائیں کھائیں جس سے آپ کا شوگر لیول نارمل رہے۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری دور کرتی ہے۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے پٹھے مضبوط رہتے ہیں۔ ادرک کا ٹکڑا چباؤ، جسم کا درد جیسا بھی ہو اس میں آرام مل جائے گا۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے
عورتوں کے پیٹ پر بچہ پیدا ہونے کے بعد نشانات پڑ جائیں تو نشانوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ عورت ڈلیوری کے بعد بھنے ہوئے چنے لازمی استعمال کرے۔ یہ خون کی کمی، تھکاوٹ، جوڑوں کے درد جیسے مسائل سے محفوظ رکھیں گے اور جسمانی طاقت بھی بڑھ جائے گی۔ ناظرین، روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد پانی میں ایک لیموں نچوڑ کر سر میں ڈالنے سے ان کی چمک دگنی ہو جاتی ہے۔ چہرے کے داغ، دھبے اور دانے ختم کرنے کے لیے صرف ایک کام کریں۔ صبح صبح نہار منہ جیسے ہی اٹھیں تو سب سے پہلے اپنا باسی تھوک یعنی کلی کیے بغیر اپنا لعاب جہاں جہاں دانے ہیں وہاں پر لگائیں۔ 3 سے 4 دنوں میں انشاءاللہ دانے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ ضرور آزمائیں۔ کسی قسم کا بھی یرقان ہو جائے تو خالی پیٹ ٹماٹر کا رس پینے سے یرقان جیسے بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اچھی صحت چاہتے ہیں تو رات کا کھانا کم کھاؤ، مٹھائی اور زیادہ میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو۔ اگر بینائی کمزور ہو جائے تو 4 بادام ایک چٹکی سونف کے ساتھ سوتے وقت کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں کو قوت اور غذائیت ملتی ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو آلو بخارا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، اس سے پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، جو دن کے وقت پانی کم پیتے ہیں ان کی رنگت کالی پڑ جاتی ہے۔ دودھ جلیبی کھانے سے سر درد میں آرام ملتا ہے اور یہ پٹھوں کے کھچاؤ کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو تو نہار منہ انار کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہوگی اور اس سے حمل بھی ٹھہر جائے گا۔ اگر آپ کے پٹھوں میں درد ہونا شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی کا استعمال کر لیا کرو۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے وہ روزانہ دہی کے اندر دار چینی ملا کر کھا لیں، اس سے ان کا وزن چند دنوں میں کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، سر میں شدید درد ہونے لگے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، اس سے سر کا شدید درد فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں تو چوہوں کے بل کے پاس انڈے کے خالی خول رکھ دو، چوہے خود ہی وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ چھوٹے قد سے پریشان افراد کے لیے نسخہ: گھر میں کچھ بھی بنائے بانس کی جڑ کا سفوف 1 یا 2 چٹکی ڈال دیں، انشاءاللہ قد بانس کی طرح تیزی سے بڑھے گا۔ ہلدی میں زخم بھرنے اور سوجن کم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے تانبے پر زنگ آ جاتا ہے۔ دلوں کا زنگ دور کرنے والی چیز استغفار ہے۔ ناظرین، سبز رنگ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ پیلے رنگ کی لائٹ لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ کرکٹ کھیلنے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ آئینہ دیکھنے سے عمر بڑھتی ہے۔ نیم گرم دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پینے سے کمر درد کبھی نہیں ہوتا۔ چاکلیٹ کھانے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ لال مرچوں کو جلا کر ان کی دھونی لینے سے بند ناک کھل جاتا ہے۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ اگر آپ خواب میں خود کو اڑتے دیکھیں تو آپ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ جس گھر کی عورتیں سر پر تیل لگا کر بالوں کو سنوار کر کھانا بناتی ہیں اس گھر میں کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، گھر میں برکت ہوتی ہے۔ ناظرین، فالج ہونے کی 6 خاموش علامات: 1 کی جگہ 2 نظر آنا، ہاتھ پاؤں سن ہو جانا، بولنے میں مشکل پیش آنا، آدھے سر کا درد ہونا، دماغ کا کام نہ کرنا۔ ناظرین، اچانک الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا نہ کر پانا۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق پاپ کارن صحت مند کھانے کی چیز ہے، یہ ہڈیوں اور دانتوں کے لیے اچھے ہیں۔ 1 گلاس پانی کے ساتھ 1 چمچ اسبغول کھائیں، یہ چربی کو کم کرتا ہے اور قبض کو دور کرتا ہے۔ جن کے ناخن ٹوٹ جاتے ہیں ان کے لیے سنگھاڑا لے کر اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ 1 چمچ 1 گلاس دودھ میں ملا کر 1 ٹائم پیئے۔ 1 مہینہ استعمال کریں، آپ کو فرق واضح محسوس ہوگا۔ لیموں کے چھلکے ناخن پر رگڑنے سے ناخن مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لیموں کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں چینی ڈالیں اور اگر آم کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں نمک ڈال دیں، اس عمل سے اچار خراب نہیں ہوگا۔ ناظرین،
آلو ذہنی دباؤ سے بچاتا ہے۔ سبزیوں میں آلو کی اہمیت اور افادیت سے انکار ممکن نہیں ہو سکتا۔ آلو میں نشاستہ، نمکیات، روغن حیاتین کی وافر مقدار پائی جاتی ہے جو کئی بیماریوں کے خاتمے میں مفید ہے۔ ناظرین، تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئیں گے۔ اچھے گوشت کی پہچان: اچھا گوشت جلدی گل جاتا ہے۔ گوشت خریدتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ چھوٹے جانور کا گوشت جس کی رنگت گلابی ہو خرید لیں۔ بڑی عمر کے جانور کے گوشت کی رنگت سیاہی مائل ہلکی سرخ ہوتی ہے۔ دودھ کے ساتھ زیرہ کھاؤ، اس سے دل کی نالیاں کھل جاتی ہیں۔ کاجو کھاؤ، عقل بڑھتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ گوبھی کا بادی پن ختم کرنا ہے تو گوبھی پکانے کے بعد 5 عدد کالی مرچ پیس کر اوپر چھڑک دیں، انشاءاللہ گوبھی کا بادی پن ختم ہو جائے گا۔ پکوڑے زیادہ آئلی نہ ہوں تو تلتے وقت تیل زیادہ گرم ہونا چاہیے۔ خربوزے کے چھلکے سکھائیں اور اس سے پیس کر رکھ لیں۔ جب گوشت جلدی گلانا مقصود ہو تو اس میں سے 3 چٹکی ڈال دیں، گوشت جلدی گل جائے گا۔ ہاتھوں سے دھنیا، لہسن یا دوسری سبزیوں کی بو دور کرنے کے لیے دودھ کو ہاتھوں پر مل کر دھو لیں، بو دور ہو جائے گی۔ بانس کا مربع دن میں 3 وقت 100 گرام کھایا جائے تو 40 دن میں دماغ بہتر ہو جاتا ہے۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ تحقیق کے مطابق جو افراد پابندی سے جو کا پانی پیتے ہیں ان کی ہڈیوں کے ٹھوس پن میں کئی فیصد تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ ناظرین، ساگ کھانے سے خون کی کمی نہیں ہوتی، آنکھیں کمزور نہیں ہوتی، کینسر کا خطرہ نہیں رہتا، جسمانی کمزوری بھی نہیں ہوتی۔ سانس کی بیماری کے لیے ایک چھوٹی پیاز کا رس لے کر بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں، سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ایک درمیانی سائز کی مولی کے ٹکڑے کر کے ایک لیموں چھڑک کر دیگر نمک مسالے ڈالیں، بغیر نہار منہ کھا لیں، 1 گھنٹے تک اور کوئی چیز مت کھائیں، انشاءاللہ یورک ایسڈ نارمل ہو جائے گا۔ ایک شخص اپنا درخت الگ الگ لگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ ناظرین، مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنا فائدہ سوچتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو یہ چیزیں کھاؤ، روٹی کے ساتھ پیاز کھاؤ، پانی میں لیموں ڈال کر پیو، دن میں صرف 2 مرتبہ ہی کھانا کھاؤ، رات کو سونے سے قبل 1 گلاس نیم گرم پانی پی لو۔ کلونجی کا تیل 10 قطرے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن قریب نہیں آتی، دماغی کام کرنے کے لیے لاجواب ہے اور آنکھوں کی بینائی کے لیے آب حیات کی مانند ہے۔ ناظرین، دودھ ابالتے وقت اگر دودھ والے برتن میں چمچ کھڑا کر دیا جائے تو دودھ باہر نہیں گرتا۔ بد ہضمی اور بھاری پن سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد گڑ کا استعمال ضرور کریں۔ جس گھر میں غسل کے لیے کھانا کھانے والے برتن استعمال کیے جائیں اس گھر میں کبھی خوشیاں نہیں آتی۔ اگر منہ پک جائے یا منہ میں چھالے ہو جائیں تو 1-2 دن خشک دھنیا چوستے رہنے سے یقینی شفا حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، بعض لوگوں کے ہاتھ بہت زیادہ کپ کپاہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر اپنے کھانے میں نمک کی مقدار کم کریں یا چوتھائی کر دیں اور روزانہ بعد نماز فجر ننگے پاؤں شبنم آلودہ گھاس پر ٹہلا کریں، انشاءاللہ ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کچھ ہی عرصے میں دور ہو جائے گی۔ آنکھیں پیلی نظر آنے لگے تو دودھ میں گوند کی قطیرہ ڈال کر پی لو، آنکھیں سفید ہو جائیں گی۔ ناظرین، غیر ضروری بالوں کی ہر ہفتے صفائی کر لی جائے تو ان کی نشو و نما کم ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں لیکوریا کے مرض میں مبتلا ہیں وہ صبح ناشتے کے بعد صرف 2 انجیر کھانے کی عادت بنا لیں، اس سے لیکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، کشمش کے 21 دانے روزانہ کھانے سے بھی لیکوریا جیسی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جو خواتین اپنے نسوانی حسن میں اضافہ کرنا چاہتی ہیں اور جن خواتین کی چھاتی چھوٹی ہو وہ صبح نہار منہ 1 گلاس دودھ میں
اس بغل کا چھلکا ڈال کر استعمال کیا کریں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے پر چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ اسے شیئر کرنا مت بھولیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔